الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ادعوني استجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى رجل من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم يثني على الله تبارك وتعالى، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليقل: اللهم أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر انسان بے شمار چیزوں کا محتاج ہے۔ انسان کی بے شمار حاجتیں ہیں۔ ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان صبح و شام تک و دو کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب پہ ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اگر سبب اختیار کر نتیجہ نہیں آتا تو وہ نا امید ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولی باتیں، مثلا میٹرک کا نتیجہ خراب ہو گیا تو خودکشی کر لی، مثلا شادی ناکام ہو گئی، خودکشی کر لی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، خودکشی کر لی، کیونکہ وہ اسباب کو ہی اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، تم اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت سی دفعہ بڑے بڑے صدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے حوصلے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک چیز ابھی حاصل نہیں ہوئی، یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
سبب ناکام ہو گیا لیکن میرا پروردگار باقی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، میرا پروردگار ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرا پروردگار حلیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ دنیا کے اندر دین سے دوری کے نتیجے میں مسلمان معاشروں کے اندر بھی نا امیدی تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور مسلمان معاشروں کے اندر جہاں بہت سی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہاں پر ڈپریشن کی بیماری ایک عام بیماری کی شکل اختیار کرے، کیونکہ مسلمان نے اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ تو نہیں کہوں گا چھوڑ دیا، لیکن ان سے اللہ پر بھروسہ ظہور پذیر ہو گیا۔ ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کلمات سکھائے ہیں، ان میں ایک کلمہ یہ سکھایا کہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، پروردگار نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ کوئی جائے نجات ہے سوائے تیری ذات کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب کلمات سکھلائے کہ انخنا مطایانا ببابک، اے اللہ ہم نے اپنی ساری کوششوں کی سواری تیرے سامنے سرنڈر کر دی ہے۔ لا تطردنا عن جنابک، آپ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے ہم کو دھتکار مت دیجیے گا۔ یہ مسلمان کو بار بار سکھلایا گیا۔ اب ایک مسلمان ملازمت تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ ملازمت میرے شعبے کی کہاں پر ہے، پھر اچھی سی درخواست لکھتا ہے، پھر اگر جائز سفارش کی ضرورت ہوتی ہے سفارش بھی کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمان اس پہ بس نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کہتا ہے کہ اے اللہ یہ میری کوشش ہے، پورا کرنے والے آپ ہیں۔ تو اگر اس کو جاب مل جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں ملتی تو دوبارہ تک و دو میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام، میرے اختیار میں جو ہے وہ میں کروں۔ آج بدقسمتی سے انسان جو اس کے اختیار میں ہے وہ نہیں کر رہا، جو اللہ کے اختیار میں، جو اللہ کے کرنے کے کام ہے وہ خود اس پہ بحث و مباحثہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ بلند اخلاق، بلند کردار۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ جنت کے راستے پہ چلنا، باقی جنت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اخلاق کی فکر نہیں کر رہے، اپنے کردار کی فکر نہیں کر رہے، اپنے گفتار کی فکر نہیں کر رہے، اپنی معاشرت کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے۔ ہاں ہم اور جو اللہ کے کرنے کے کام ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ راندے دربار ہے، یہ اللہ کے کرنے کے کام۔ آپ عمومی ہماری مجلسوں کی گفتگو کو سن لیجئے تو ہم لوگ دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام اللہ کے کرنے کے ہیں۔ اور صبح سے شام تک اس طرح کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں کہ ذرہ پہاڑ بن گیا اور پہاڑ ذرہ بن گیا۔ آپ سوچئے ذرا سا کہ شداد یہ وہ بچہ تھا جو کشتی کے ٹوٹ جانے کے بعد تختے کے اوپر ماں نے اس کو جنم دیا تھا، اور اس کے جنم دینے کے بعد ماں کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ یہ بچہ تختے کے اوپر
رہ رہا تھا، اور پھر یہی شداد جو بے سر و سامانی کے عالم میں پیدا ہوا اور بغیر کسی امید کے، ظاہری اسباب کے اندر کوئی امید نہیں تھی، یہی شداد بڑے ہو کر جنت بنانے لگا، اللہ کے مقابلے میں جنت بنانے لگا۔ اب آپ سوچئے کہ بے یار و مددگار وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اس کے بعد اتنی دولت آ گئی کہ اس نے جنت کی تعمیر کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی لگائی۔ اسی طریقے سے آپ فرعون کو دیکھیے کہ اللہ نے اس پر اتنی نوازشات کی تھی، اتنی نوازشات کی تھی کہ وہ گھمنڈ میں آ گیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی بے بسی کی موت دی اور اس کی لاش کو محفوظ کر لیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہارے آنے والے لوگوں کے لیے، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں کہیے، یعنی نا امیدی کی انتہا میں وہ غرق ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین صبح و شام اس طرح دکھلاتے ہیں۔ آپ کے اپنے معاشرے کے اندر روزمرہ زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جو یتیم پیدا ہوئے ہوں گے، اور آج وہ ہزاروں یتیموں کی کفالت کر رہے ہوں گے۔ ایسے بے شمار واقعات۔ تو مسلمان جو ہے اسباب اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، دوا لیتا ہے، دوا کھاتا ہے، لیکن بھروسہ اپنے پروردگار پہ کرتا ہے، کیونکہ بارہا مشاہدہ ہوا ایک دوا نے ایک آدمی کو فائدہ پہنچایا جس بیماری میں، اسی دوا نے اسی بیماری کے اندر دوسرے کو نقصان دے دیا۔ تو کافر اور مسلمان کا فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر، یعنی مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اور کافر وہ اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دل و دماغ میں یہ بات بسا دی تھی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین کی اتنی بلندی پہ پہنچا دیا، یعنی نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، حاکم ذات اللہ کی ہے، کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، درگزر کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب آپ کو ایک دو واقعے عرض کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی ذات عالی پر جب اس قدر یقین ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایسی کرامات کا صدور کروا دیتے ہیں کہ دنیا یقین کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن چونکہ احادیث کے ذخیرے کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، صحاح ستہ میں یہ واقعات موجود ہیں، اور ان واقعات کے راویوں کے اوپر جرح کر کے ان کے اتھینٹک ہونے کی دلیل بھی موجود ہے، اس لیے یقین کرے بغیر چارے کار نہیں۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں. قلعے کا محاصرہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ قلعے کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے بیزار ہو گئے. آخر میں انہوں نے اپنے سردار کو مذاکرات کے لیے بھیجا. مذاکرات کے لیے بھیجا کہ مذاکرات کریں کہ آپ صلح کر لیں, کچھ شرائط طے کر لیں, اور ان شرائط کی بنیاد کے اوپر ہم قلعے کے اندر جو بھی طے ہوگا وہ کر گزریں گے. تو سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرنے آیا. اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیشی دیکھی تو فرمایا یہ تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو اس سردار نے کہا کہ یہ ایک زہر کی شیشی ہے, میں مذاکرات کرنے آیا ہوں اور اس نیت سے آیا ہوں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو بہت اچھا, اور اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو میں ناکامی کا منہ لے کر اپنے قلعے والوں کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں, میں یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جو ہے مجاہد ہی نہیں تھے بلکہ وہ داعی بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عالم میں پھیلانے والے بھی تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا کہ اس کو دین کی دعوت دی جائے اور دین کی دعوت دے کر ایمان میں داخل کر لیا جائے, جہنم سے بچا لیا جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں اس زہر پہ کتنا بھروسہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ آج تک کوئی آدمی اس زہر کا ذائقہ بتا نہیں سکا, اس کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ زہر کے اثر کو بتا سکے. زہر جیسے ہی حلق سے اترا اس کا کام تمام ہو گیا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا لاؤ یہ شیشی مجھے دو. شیشی لی اور شیشی لینے کے بعد فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, کہ اللہ کے نام سے جس کے موجودگی کے اندر کوئی چیز نہ زمین میں نقصان دے سکتی ہے نہ آسمان میں نقصان دے سکتی, وہ سننے والا ہے, وہ حکمت والا ہے. اور وہ زہر کی شیشی اپنے حلق میں انڈیل دی. جب یہ زہر کی شیشی پی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ یقین اس معراج پہ پہنچا ہوا تھا جس معراج پہ ایک مومن کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے, تو اللہ رب العالمین نے وہ کرشمہ دکھلایا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ماتھے پہ ہلکا سا پسینہ آیا. تو اس سردار نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لے کے آتا ہوں جس ذات نے یہ سب کچھ تم کو عطا کیا ہے. وہ مسلمان ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ اسباب کے اوپر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے مسبب الاسباب اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کیا, تو اللہ نے اس کی لاج بھی رکھی. اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. تو جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں پر کوئی اور صحابی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار لٹکا دی اور آرام فرمانے لگے. کافر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے اور آرام فرما رہے اور تلوار بھی اوپر لٹک رہی ہے, تو اس نے موقع غنیمت جانا, تلوار سوت کے وہ آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کہا من یمنعک منی, آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تشویش کے, بغیر کسی فکر کے فرمایا اللہ. جب آپ نے یہ اللہ یقین سے فرمایا اس پہ راشا طاری ہو گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا من یمنعک منی, اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا. تو وہ لرزتے ہوئے کہنے لگا کن خیر آخذ, آپ جو ہے اچھا
انسان ہیں اچھے تلوار اٹھانے والے بن جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کیا. پھر وہ واقعہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا, کیا کیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ہے, مسلمان مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے. اور مسبب الاسباب پر جب بھروسے کی انتہا کو انسان پہنچتا ہے تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں جنگل میں اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہوں, نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعقل ساقہا, نہیں, پہلے تم اس کی ٹانگ کو, اس کے گھٹنے کو, اس کی ران کو باندھو, ثم توکل, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے لیے جو اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو, لیکن اسباب کو اختیار کر کے اسباب کو سب کچھ مت سمجھو, بلکہ مسبب الاسباب کو اختیار کرو, اس پہ بھروسہ کرو. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے, اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہائے صحابہ میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کو صبح و شام مختلف ضرورتوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے, مختلف ضرورتوں کا سامنا پڑتا رہتا ہے. اب موجودہ زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے پوری قوم کو اس وقت بہت سارے چیلنجز یعنی بہت سارے چیلنجز ان کے درپیش ہیں, ان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں وہ طریقہ بتلا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے قیامت تک کے لیے. اور اس طریقے کو نقل کرنے والے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن اوفا. یہ جو ہے فقہائے صحابہ میں صحابی ہیں تو ان کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, کہ ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. تو یہ عام فقیہ کا معاملہ ہے, تو نبی کا صحابی ہو اور فقیہ ہو تو اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا. اور پھر وہ جس چیز کو اہتمام سے نقل کر رہا ہوگا تو وہ کتنی محتم بشان بات ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت لہو حاجت الی اللہ, کسی شخص کی کوئی حاجت ہو اللہ کے دربار میں, او الی رجل من بنی آدم, یا بنی آدم میں سے کسی کے پاس اس کی ضرورت ہو, تو اب اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کو ساتھ رکھیے کہ اسباب کو اختیار کرے, لیکن فیصلہ چونکہ مسبب الاسباب کی طرف سے ہونا ہے, اور مسبب الاسباب جب فیصلہ کریں گے تو وہ کام اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب مسبب الاسباب فیصلہ کر لیں گے کسی چیز کا تو پھر وقت نہیں لگے گا, کن فیکون, بس اس کے کن کہنے کی دیر ہے, وہ کام ہو جائے گا. اور مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ پروردگار جس کام کو جس وقت مکمل کرتے ہیں, آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے تو آپ کو لگے گا وہی وقت اس کے لیے بہتر تھا. تو لہذا تاخیر ہونے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے مسبب الاسباب پر. ما تسقط من ورقۃ
کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلا رہے ہیں، فَلْيَتَوَضَّعْ، کہ وضو کرو، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، اچھی طرح وضو کرو، یعنی استحضار کے ساتھ وضو کرو اور مستحبات اور سنن کا اہتمام کر کے وضو کرو، اور اس تصور کے ساتھ وضو کرو کہ میرے جو عضو دھل رہا ہے اس کے ساتھ گناہ بھی دھل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرو جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران سکھلائی ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دی، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما دی، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ اب آپ سوچئے کہ 5 دفعہ وضو کرنے کے اندر اللہ رب العالمین سے جو آدمی یہ دعا کرے گا، ایک دفعہ تو اللہ سنے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک فقیر کس یقین کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہے، بابا دے دو، بابا اللہ تجھے حج کرائے گا، بابا تجھے مدینے کی زیارت کرائے گا، بار بار وہ جملے کو ریپیٹ کرتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ دے گا ضرور۔ تو اسی طریقے سے ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ سنے گا ضرور۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام نعمتوں کا مالک ہے، وہ پروردگار جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، گویا کہ گناہ صغیرہ بھی معاف ہو رہے ہیں وضو کے دوران، اور اس دعا کے صدقے میں گناہ کبیرہ بھی معاف ہو رہے ہیں جو کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دی، ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما دی، کشادگی کی سب کو ضرورت ہے، وسیع گھر کی سب کو ضرورت ہے، وبارک لی فی رزقی، پروردگار میں رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ برکت صرف یہ نہیں ہے کہ چیزیں آپ کو حاصل ہو، برکت یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ برت بھی سکیں، آپ ان چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، 2 رکعت پڑھو، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ صلاۃ الحاجت کی کوئی خاص نیت بھی نہیں ہے، صلاۃ الحاجت کی کوئی خاص طریقے نماز بھی نہیں ہے، جس طرح آپ نفل پڑھتے ہیں اس طرح نفل پڑھیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، نفل کے اندر آپ ایک نہیں 5 5 10 10 نیتیں کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل سے آپ بے شمار کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے نیت کی پروردگار میری دینی دنیاوی اخروی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، میرے بچوں کی دینی اخروی، میرے بیوی بچوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، میرے بہن بھائیوں کی بیوی بچوں کی تمام دینی اخروی ضرورتیں پوری فرما دیجئے، صلاۃ الحاجت۔ اے اللہ تیری نعمتوں کے جو برسات ہے میرے اوپر، ان نعمتوں پر شکر کی توفیق کے لیے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الشکر بن گئی، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الشکر بن گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ میں 2 رکعت کے اندر میں نیت کر رہا ہوں صلاۃ الاستخارہ کی، کہ صبح سے شام تک بے شمار ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، ان ضرورتوں کو میں صحیح فیصلہ کر پاؤں تو اس کے لیے میں صلاۃ الاستخارہ پڑھ رہا ہوں، یہ صلاۃ الاستخارہ بھی ہو۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ میں سراپا گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوں تو میں صلاۃ التوبہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں پڑھ 2 رکعت رہے، لیکن وہ 2 رکعت کتنی چیزوں کا ذریعہ بن رہی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین نے کہا ہے صلاۃ الحاجت کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے، لیکن تجربات کے اندر یہ بات ثابت ہے
کہ جو آدمی پہلی رکعت میں الم نشرح پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہے تو وہ صلاۃ الحاجت مؤثر ہوتی ہے حاجت کو پورا کرنے کے. الم نشرح میں بھی اللہ کے انعامات کا ذکر ہے اور اذا جاء میں بھی اللہ کی مدد و نصرت کا ذکر ہے. تو اس تصور کے ساتھ یہ دو صورتیں پڑھی. سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم یثنی علی اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرو. اللہ کی حمد و ثنا کیوں کرو؟ اللہ کی حمد و ثنا اس لیے کرو کہ تم اگر اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ضرورت کی وجہ سے ناشکری کے کلمات نہ کہہ دو، حالانکہ جس وقت تم کوئی ضرورت مانگ رہے ہوگے اس وقت بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں تمہارے پر برس رہی ہوں گی، تو لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد کہا ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کیوں کرو، درود کیوں بھیجو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ درود تو یقینی طور پہ قبول ہوتا ہے. جب تم درود پڑھو گے تو اللہ رب العالمین اس درود کو قبول کریں گے. اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ درود کے بعد جو دعا مانگو وہ اللہ قبول نہ کرے، لہذا درود پڑھو. پھر ثم یقل، پھر تم یوں کہو اللہم انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک الی آخرہ. یہ دعا پڑھو. اس کے بعد دعا جو تم اپنی ضرورت کی مانگتے ہو، دعا مانگو اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط فرما جو ہمارے خیر خواہ ہوں، جو ملک کے خیر خواہ ہوں، جو غریبوں کے خیر خواہ ہوں، جو متوسط طبقے کے خیر خواہ ہوں، جو حمیتی ایمانی رکھتے ہوں، جو غیرت ایمانی رکھتے ہوں، جن میں تدبر ہو، جن میں فہم و فراست ہو، جن کے اندر صلاحیت ہو ملک کو چلانے کی، ایسے حکمران عطا فرما. اور اس کے بعد اپنی اور دیگر ضروریات کو مانگو اللہ رب العالمین سے. وہ ضروریات مانگنے کے بعد اب درود شریف پڑھ کے دعا کو ختم کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کریں گے اگر اس نے ختم اچھا کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول ختم کیسے اچھا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے آخر میں کہہ دے آمین. دعا کے آخر میں کہہ دے آمین. یہ پورا فارمیٹ ہے اللہ سے مانگنے کا. آج جمعے کی نماز کے بعد جہاں آپ دوسری نمازیں پڑھیں گے، ایک صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیجئے. اب اللہم انت الحلیم الکریم اگر یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے سورہ فاتحہ کے ابتدائی کلمات پڑھ لیجئے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور سبحانک اللہم بحمدک، یہ جو ثنا پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے. اس کے بعد جو درود شریف آتا ہے وہ درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بازاروں کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے. اور پھر درود شریف پڑھ کے آمین کہہ کے دعا ختم کر. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے، ہمارے اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے قادیانیوں کو فائدہ پہنچے وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے. اور قادیانی کافر ہیں، اور قادیانی جو قرآن چھاپتے ہیں اس قرآن کے چھاپنے کی اجازت نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہے. اور جب تک ایک امتی بھی زندہ ہے تو کسی کے مائی کے لال میں بھی جرأت نہیں ہے کہ قادیانیوں کو وہ سپورٹ کر سکے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور ہم
مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی تشریح جس تشریح کی بنیاد پر قادیانیوں کو فائدہ پہنچے اس تشریح کی وضاحت فوراً کریں، اور ایسی تشریح کریں جس کے نتیجے میں ان کی، مجھے معاف کیجیے گا، حضور کا معاملہ ہے، تاکہ ان کی ماں مر جائے۔ تو آپ سب اس مطالبے میں شریک ہیں۔ میں تمام ذمہ داران سے کہہ رہا ہوں، تمام ذمہ داران سے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ چھیڑ خانی نہ کریں، مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ مسلمان اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھاس چھپنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اندر اسلام نافذ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کوششوں کو برابر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔